بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج ایک اہم موضوع دوستوں نے یہاں پہ رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایک سیزن بھی ہوتا ہے، ان کے سالانہ فیض صاحب کا ایک طرح سے عرس بھی منایا جاتا ہے لاہور کے اندر، اور فیض میلہ کے نام سے۔ لیکن بدقسمتی سے اس تقریب میں فیض شناسی کے حوالے سے یا فیض آگاہی کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے، بلکہ جب سے اس قسم کی تقریبات اور میلوں کا انعقاد شروع ہوا ہے، فیض صاحب کی جو اوریجنل تھاٹ تھی، فیض صاحب کا جو اپنا مرکزی خیال تھا، جو ان کے نظریات تھے، ان سے آگاہی تو دور کی بات ہے، ان سے جو فیض کے نام لیوا جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے بنیادی تصورات سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک بالکل مختلف فیض جو کہ خود فیض اگر دوبارہ زندہ ہو اور واپس آئے اور اپنے بارے میں سنے کہ یہ فیض تھا تو وہ خود کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ ایک ایسا فیض جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے جو کہ بے ضرر ہو، جو تمام طبقات کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہو، اور کوئی تضادات اور کوئی ایسے باغیانہ یا سرکشی پر مبنی خیالات اس میں سے نکال کر اس کو ایک صوفی کے طور پر پیش کیا جائے یا ایک امن پسند ایک ادیب کے طور پر پیش کیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فیض کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ عمومی وتیرہ ہے جس عہد میں آج ہم رہ رہے ہیں۔ یہاں پر صحافت سے لے کے ادب تک ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک سوچ کی جو ہے وہ مینوپولیشن جاری ہے، یعنی ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں یہاں پر صحافت کا جو بنیادی کام ہے، یہاں پر ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، تو لوگوں کو باخبر کرنا نہیں رہا بلکہ قرآن طبقے کے نقطۂ نظر سے خبر کو اور فیکٹس کو مینوپولیٹ کرنا جو ہے وہ آج کے دور میں صحافت بن گیا ہے۔ یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صحافت کے ذریعے لوگوں کو جو مسائل ہیں یا جو دنیا کے اندر ہونے والے واقعات ہیں اور تغیر و تبدل ہے اس سے باخبر اور آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بالکل الٹ ہے۔ آج کی صحافت یہ کوشش کرتی ہے کہ حقیقی جو پروسیسز اس وقت پوری دنیا کے اندر عالمی سطح پر معیشت میں اور سیاست میں جو رونما ہو رہے ہیں، ان کے جوہر اور ان کا جو ایسنس ہے وہ نئی نسل اس تک کبھی نہ پہنچ سکے، اور وہ بالکل جو اپیرنس ایک بنائی جاتی ہے یہ سطح کے اوپر جو حکمران طبقہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی سوچ کو، اپنے تعقل کو، اپنی ریزننگ کو اس تک محدود کر لے، اور اسی طرح کی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ آرٹ کے اندر نظر آتی ہیں، اور ایسا آرٹ فروغ پاتا ہے یا مقبول آرٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور مقبول کی سند دینے کے لیے عوامی جو رائے عامہ سے زیادہ کچھ پروفیشنل ایسے کریٹکس سامنے لائے جاتے ہیں، ایسے نقاد جن کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ ایسے ادیب کو مقبول ادیب بنا کر پیش کرتے ہیں جس کی گفتگو اور جس کے کام اور جس کی تخلیق کے اندر عوامی جو حقیقی مسائل ہیں یا جو حقیقی جو زندگی ہے اس سے بودھ پایا جاتا ہو، اس سے ایلینیشن پائی جاتی ہو، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ادب کا یہ وظیفہ نہیں ہے یا ادب کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ سماجی جو دقیق قسم کے اور جو انتہائی کثیف قسم کے معاملات ہیں ان کی چھان بین کرنے کی کوشش کرے، جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ادیب کی موضوعیت کے ساتھ ہے، اس کی سبجیکٹیوٹی کے ساتھ ہے، اس کی جو باطنی ایک زندگی ہے یا ایک جو اس کا سیلف ہے، ایک ادبی یا باطنی سیلف ہے، اس کو سیٹسفائی کرنا اور اس کو ایکسپریس کرنا ہی ادیب کا اور ادب کا بنیادی جو ہے وہ وظیفہ ہے یا بنیادی ذمہ داری ہے۔ یوں جو ادیب ہے اس کو جو حقیقی زندگی ہے اس سے مکمل طور پر کاٹ کر سمجھا جاتا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو اس کی برگزیدگی ہے یا جو اس کے اندر ایک اگر ہم کہیں کہ جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے ادیب کا، اس کو میٹا فزیکل یا مابعد الطبیعیاتی تشریحات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں ادیب جو ہے وہ اس لیے عظیم ہے، وہ اس لیے عظیم نہیں ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھا اور اس کو اپنے جو موضوعی تخلیقی
جو صلاحیت اور تجربہ ہے اس کے ذریعے اس کو ایک براڈر جو سماجی یوں کہہ لیں کہ جو پرتیں ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ وہ خود سے ایک برگزیدہ شخصیت کے طور پر موجود تھا. وہ اس کا جو سیلف ہے وہ حقیقی زندگی سے بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، اور وہ پیدا ہی اس طریقے سے ہوا تھا. ایک ان بلٹ جو ایک ادیب تھا، جو کہ اور یہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ کسی کو ادیب نہیں بنایا جا سکتا، ادیب تو پیدا ہوتا ہے. اور پیدا ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کا سماج اس کو ترتیب نہیں دیتا، اس کی سوچوں کو، اس کے شعور کو، اس کے اسلوب کو، اس کے ادبی خیالات اور نظریات کو، اس کے جو کہہ لیں کہ جو اس کا آئیڈیا ہے جو بنیادی، وہ سماج سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور دنیا ہے خیالات کی، اور جو اس کی پرورش کرتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب کو بھی جو بہت ساری جو مسلم کی تشریحات سامنے آتی ہیں تو ان کو ایک ملامتی صوفی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو جو ہے وہ ان کے عہد سے مکمل طور پر کاٹ دیا جاتا ہے. اور فیض صاحب کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایز اے رائٹر اور ایز اے ایک پولیٹیکل یوں کہہ لیں کہ ورکر کے، اس کو ان کے عہد سے بالکل یکسر کاٹ کر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ برملا یہ کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب کا جو عہد تھا وہ گزر چکا ہے، فیض صاحب کا وقت گزر چکا ہے، اور اب جو ہے وہ ایک نیا عہد ہے، ایک نیا وقت ہے جس کے اندر جو ہے وہ جو نظریات ہیں وہ غیر اہم ہو گئیں، یا یوں کہہ لیں کہ ادب میں سے نظریات کی ضرورت جو ہے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اور اب جو عدم نظریہ ہے اسی کو نظریہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کو نظریہ ضرورت بھی کہا جاتا ہے یا پریگمیٹزم بھی کہا جاتا ہے، کہ آج کا جو ادیب ہے اس کا کام جو ہے وہ کوئی سماج کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی اصلاح یا اس کے اندر درستگی کرنا، یا کوئی کسی جد و جہد یا کسی مزاحمت کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جو کیتھارسس ہے یا جو امیجیٹ جو مسائل ہیں یا امیجیٹ ضرورتیں ہیں ان تک محدود کرنا ہے، اور کسی نظریے کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر تنقید جو آج کا نقاد ہے وہ پہلی تنقید ہی کسی بھی ادب پر یہ کرتا ہے کہ یہ ادب تو غیر جانبدار نہیں ہے، یہ ادب تو جو ہے اس کے اوپر ایک نظریے کی چھاپ ہے، پہلی تنقید ہی ہوتی. جبکہ 50 سال پہلے، 20 صدی پہلے جو ہے وہ تنقید اس کے بالکل الٹ شروع ہوتی تھی، اور اس میں کہا جاتا تھا کہ اس ادب کا جو کھوکھلا پن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی سماجی نظریے کی عکاسی نہیں کرتا. ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک ادب پر تنقید اس اینگل سے کی جاتی تھی کہ یہ کسی سماجی نظریے سے جڑا ادب نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کی افادیت نہیں ہے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اور آج اس کے بالکل الٹ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ادب جو کسی سماجی نظریے کی عکاسی کرتا ہوا پایا جاتا ہے اس کو ادب ماننے سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے، اس کو پروپیگنڈا کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جاتا. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر فیض واقعی irrelevant ہو چکا ہے، یہ فیض صاحب کے نظریات یا اگر ان کا عہد وقت گزر چکا ہے، تو اس عہد جس میں ہم زندہ ہیں اس کا نمائندہ ادب کہاں ہے، اس کا نمائندہ ادیب کون ہے، اس کے کی نمائندہ جو لٹریری معیارات ہیں، جو ادبی معیارات ہیں وہ کیا ہیں، کیا ان کا تعین ہو چکا ہے، کیا کوئی ایسی تھاٹ جو کہ واقعی فیض صاحب کی جگہ لینے میں کامیاب ہو چکی ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی. کیا کوئی ایسا بڑا ادیب جس کو ہم کہہ سکیں کہ فیض صاحب سے بڑا ادیب جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور کیا نیا عہد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پرانے عہد کے جو تمام نظریات ہیں وہ بالکل متروک ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کسی بھی چیز کو چونکہ وہ نیا ہے اس لیے قبول کر لیا جائے گا. نیا ہونا ہی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ درست ہونے کا، صحیح ہونے کا، غلط ہونے کا معیار قبول کر لیا جائے. یہ وہ بحثیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ در آئی ہے، واپس اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کا جائزہ لیا جائے. تو اس کے اندر جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں بطور مارکسسٹ تو ہم کسی بھی قسم کی نیوٹریلٹی کا دعویٰ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑا غیر جانبدار تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہر ادب بھی اور ہر ادب پارا جو ہے وہ کسی نہ کسی سماجی پولرائزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، کسی نہ کسی سمت کی، کسی نہ کسی جو ہے وہ طبقاتی مفاد کی نمائندگی کر رہا ہو. تو کوئی بھی چیز
جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتی. ایک تو نیوٹرل پہ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے بڑا لطیفے بنائے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو خیر وہ ہم تو اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ وہ کس اینگل سے کہہ رہے تھے یا کیا وہ ثابت کرنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال ایک لاشعوری طور پر بھی وہ ایک درست بات کی غمازی کر رہے تھے کہ ایک طبقاتی معاشرے میں کوئی بھی چیز غیر طبقاتی نہیں ہو سکتی. جہاں پر ایک واضح جو دو طبقات موجود ہیں، متعارف طبقات موجود ہیں، جن کے درمیان ہر روز و شب جو ہے سماجی معمول کے اندر جو ہے وہ لڑائی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہوتی ہے، کشمکش جاری ہوتی ہے، ٹکراؤ جاری ہوتا ہے. اور اس بنیاد کے اوپر سماج کے سارے جو ڈھانچے ہیں، جو سپر سٹرکچرز ہیں، ان کے اندر اس ٹکراؤ کی ریفلیکشن انیویٹیبل ہوتی ہے. کوئی بھی اس سے بائی پاس کر کے یا اس سے گزر کر اس سے کترا کر یا اجتناب کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھیں کہ جس سماج کی جو موریلٹی ہے وہ بھی کلاس بیسڈ ہو، جس سماج کی جو ہے وہ جو ریلیجیس سوچ تشخص ہے اس کے اندر بھی طبقاتی تفاوت واضح طور پر نظر آتا ہو. ہر چیز جب طبقاتی ہو، نظام تعلیم سے لے کر جو ہے وہ ہمارا فیملی سٹرکچر تک وہ بھی طبقاتی شکل میں موجود ہو، تو وہاں پر ادب کے بارے میں جو کہ ایک انسانی سوچ اور احساس کی معراج کی نمائندگی کرتا ہے. ادب ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک عامیانہ یا سطحی چیز ہو، بلکہ وہ تو ہیومن ایسنس سے جڑی ہوئی چیز ہے، انسانی جوہر سے جڑی ہوئی چیز ہے. کیونکہ اگر ایک ہمارے استاد ہیں ایلن ووڈز، وہ کہتے ہیں اگر انسان کو دیگر جو ہے وہ جو سپیشیز ہے، جو دیگر انواع ہے، دیگر جو جاندار ہیں، ان سے ممتاز کرنے والی کسی ایک چیز کی نشاندہی کرنا مقصود ہو تو وہ لٹریچر ہے، وہ ادب ہے، وہ ایستھیٹکس ہے جو ہمیں دیگر جانوروں کے اندر نہیں پائی جاتی، جو کہ انسانوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ایبسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت سے ارتقا پذیر ہوئی ہے، اس کی جو تجریدی صلاحیت ہے اس سے ارتقا پذیر ہوئی ہے. ادروائز تو ہم سب لوگ بھی جانور ہی ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنی افزائش نظر سے لے کر کھانے پینے اور باقی معاملات تک، اور ہمارے جو سارے جو بایولوجیکل جو اگر ہم پروسیسز کو دیکھیں جو ہمارے اندر ہر وقت ہمارے سیل کے اندر ہر وقت جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں، تو وہ تو وہی ہے. اسی لیے ہمارے اوپر جو جب بھی کوئی نئی تحقیق ہوتی ہے تو سارے وہی تجربے جو پہلے جانوروں پہ کیے جاتے ہیں پھر انسانوں پہ آتے ہیں، اور تقریباً بہت ساری مماثلتیں پائی جاتی ہیں. لیکن فیصلہ کن چیز جو انسان کو ممتاز کرتی ہے جانوروں سے، وہ اس کی ایبسٹریکشن ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کی فیلنگز ہیں، اور پھر ان فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے زبان کی ترقی ہے. اور وہ زبان کی ترقی اپنے آغاز میں ہی جو ہے وہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو جمالیاتی تشکیلات کے اندر ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے جو ایستھیٹکس ہیں، جو جمالیات ہے، لٹریچر ہے، آرٹ ہے، فنون لطیفہ ہے، جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ استعمال کر لیں، یہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تاریخ میں جب ہم کہتے ہیں سیپینز اور ہومو سیپینز جب نمودار ہوتے ہیں اور ہماری سپیشی واضح طور پر ایک سپیشی کے طور پر اپنے آپ کو اپنے انسیسٹر سے علیحدہ کرتی ہے، تو وہ عین اس وقت ہوتا ہے جب وہ پہلا جو ہے وہ کوئی فنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے فن پارا جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے. یہ وجہ کہ ہمیں لاکھوں سال پرانی جو پینٹنگز نظر آتی ہیں غاروں کے اندر اور مختلف جگہ کے اوپر، وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر جانور نہیں انسان رہا کرتے تھے، اور وہ اپنے سماج سے جڑے ہوئے انسان تھے. اور اس وقت کی جو پینٹنگز ہیں اس کے اندر وہ اپنے اس وقت کے سماجی مسائل اور جو سماج ہے اس کی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ عکاسی کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو ان کے خوف تھے، جو ان کی اجتماعی سماجی زندگی کے اندر ان کو درپیش مسائل ہوتے تھے، ان کا اظہار ان پینٹنگز کے اندر کیا جاتا تھا. وہ ایبسٹریکٹ نہیں تھے. جس طرح آج ہم ایبسٹریکٹ آرٹ کی بات کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عہد کا جو بھی ادب رہا ہے وہ اپنے عہد کے جو ارتقائی مراحل ہیں ان کو سمجھنے میں ہماری معاونت کرتا ہے. اگر ہم گریس کے جو جو بہت ہی قدیم ادب ہے جس کو ایپکس کہا جاتا ہے وہاں پر، اور جو داستان وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس عہد میں یونان جو ہے وہ کن ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ارتقاء ہے، جتنی پرانی وہ ایپک ہے جو ہومر کی نظمیں ہیں یا جو بھی آپ کہیں، وہ اس کے بعد اگر 500 سال کے بعد اگر ایپک لکھا جا رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ 500 سال میں کیا بدل چکا ہے،
کیا تبدیلی آ چکی ہے لوگوں کے رہن سہن میں، تہذیب میں، ثقافت میں، اقدار میں، سوچوں میں، نفسیات میں، اجتماعی تعلقات میں اور انسانی سماجی تعلقات کے اندر کیا بنیادی اور فیصلہ کن تبدیلی آ چکی ہے۔ اور آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے چلیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر وقت جب سماجی تعلقات میں انقلابات برپا ہوئے، یعنی کہ پرانے سماجی تعلقات ٹوٹے ہیں یا پرانے جو معاشی اور جو سماجی ڈھانچے ہیں وہ ٹوٹ کر ایک نئے ڈھانچوں کی تشکیلات کی طرف بڑھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ادب کے اندر بھی انقلابات برپا ہونا شروع ہوئے اور پرانے جو ادبی اسلوب تھے یا اصناف تھی یا آرٹ کی جو شکلیں تھیں وہ تبدیل ہوئی ہیں اور پھر ہم نئی آرٹ کی اصناف اور نئی شکلوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو ہم اگر پروسیس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آرٹ ہے اس کا ایک کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو بنیادی جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک کنٹینٹ ہے جو کہ بیسیکلی سوشل کنٹینٹ ہے، جو کہ سماج سے آتا ہے، اور وہ جو سوشل کنٹینٹ ہے وہ ارتقاء پذیر ہوتا ہے، اور اس کنٹینٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ادب کو ایک فارم کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم ادبی فارم کہتے ہیں، جیسے ہم آج کی اصناف کہتے ہیں، غزل ایک صنف ہے، نظم ایک صنف ہے، ناول ایک جدید صنف ہے۔ اسی طرح مختلف عہد میں مختلف اصناف جو ہے وہ ارتقاء پاتی ہیں، اپنے ایک وقت تک سماجی معافی یا سماجی جو کانٹینٹ ہے، سوشل کنٹینٹ ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کی درست عکاسی کرتی ہیں، اور پھر جس طرح سماج میں تضادات جو ہے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کانٹینٹ کے اور اس جو فارم ہے اس کے درمیان کنٹراڈکشن ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، کہ اس طرح کا کچھ شعر تھا کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو پرانی اصناف ہیں وہ اب متروک ہو گئی ہیں، اور میری پاس جو بات ہے کرنے کو، جو میرے پاس کہنے کو آج مدعا ہے، جو میرے جو تصورات ہیں وہ پرانی ادبی تشکیلات کے ذریعے اپنے آپ کو منعکس نہیں کر سکتے، اور اس لیے جو ہے وہ نئی جو ہے وہ اصناف کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی۔ تو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ادب کو سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم ادیب کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس کو اس کے عہد میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر ہم فیض کی بات کریں تو فیض صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش قسمت ایک حوالے سے آدمی تھے کہ شاید وہ ایک انتہائی دلچسپ ترین عہد کے اندر پیدا ہوئے۔ 1911 میں جو ہے وہ، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 1911 میں وہ پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے، چلنا ہی شروع کیا ہوگا تو عالمی جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور عالمی جنگ جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہلا کر رکھ دیا پوری دنیا کو۔ پھر جو ہے وہ ابھی وہ اسکول جانا شروع ہوئے تھے تو روس کے اندر انقلاب ہو گیا، جو کہ تاریخ کا پہلا جو ہے وہ ایسا انقلاب تھا جب اکثریت نے جو ہے وہ حق کے حکمرانی لڑ کر حاصل کیا، اور وہ جو پچھڑے ہوئے طبقات تھے جن کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر یا تاریخی عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ کرۂ ارض کے رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑے ملک کے، سب سے بڑے ملک کے اندر جو ہے وہ طاقت اپنے ہاتھ میں لی اور بہتر طریقے سے ایک نظام زندگی، نظام سیاست، نظام معیشت کو چلانا شروع کیا۔ اور اسی وقت جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمارے خطے میں جو ہے وہ فیض صاحب جہاں پر رہتے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی ساری زندگی جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ اسی علاقے کے آس پاس ہی گزری۔ یہاں پر جی سی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو انہوں نے جی سی سے جو ہے وہ لٹریچر پڑھا، اور جو ہے وہ انہی گلیوں میں، انہی یہ جو قریب یہاں پر پارک ٹی ہاؤس ہے، یہاں پر ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گزارا۔ تو اس وقت یہاں پر یہ لاہور ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ سیاسی تحریکوں کا مرکز تھا، اور نہ صرف یہ سیاسی تحریکوں کا مرکز تھا اتھل پتھل کا، بلکہ یہ ایک اس پورے ریجن کا، کیونکہ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، اس پورے ریجن کا ایک لٹریری کیپٹل بھی بنتا چلا جا رہا کہ لکھنؤ سے اور دلی سے جو ادبی یوں کہہ لیں کہ جو ایک کیپٹل تھا یا دارالخلافہ تھا وہ منتقل ہو رہا تھا لاہور کی طرف۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اردو کے جو 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں دونوں، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض، جو ہے وہ لکھنؤ اور دلی سے نہیں تھے بلکہ وہ اس خطے سے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اور اس حوالے سے جو فیض صاحب نے ہوش کی آنکھ کھولی یا جب جوانی میں اور لڑکپن میں وہ گئے تو یہ لاہور جو تھا یہ پورے اس خطے کا جو ہے وہ ہر حوالے سے، سیاسی اور ادبی حوالے سے ایک مرکز تھا، اور یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بڑے بیرسٹر تھے اور ادب سے بڑا شغف تھا ان کو، اور کتابیں، لائبریری جو ہے وہ ان کو گھر میں ہی بہت زیادہ
ملی, ان کے گھر پہ نشستیں ہوتی تھی, مشاعرے ہوتے تھے, بلکہ ان کے والد صاحب اور علامہ اقبال بہت اچھے دوست بھی تھے, اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کے گھر میں جو ہے وہ ادبی محافل اور یہ وہ چلتا رہتا. دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب اس وقت ادیب بیٹھتے تھے یا لوگ بیٹھتے تھے, کیونکہ وہ بیرسٹر تھے, تو وہ گفتگو کرتے تھے کہ روس میں کیا ہو گیا ہے, عالمی جنگ کیوں ہو رہی ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, ہمارے خطے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور اس عالمی جنگوں کے اندر ظاہر ہے کہ جو یورپ کے لوگ, جنگ تو یورپ میں لڑی جا رہی تھی, لیکن اس میں مرنے والے جو ہے وہ یورپ سے تعلق نہیں رکھتے تھے, کیونکہ برٹش کالونی تھا بر صغیر, اور یہاں کے لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں مر رہے تھے, وہاں سے لاشیں آتی تھی آئے روز. خاص طور پہ اس خطے کے لوگ جو ہے وہ فوج میں سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے, بلکہ جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان کے حصے میں جو فوج آئی تھی اس میں 47% پنجابی تھے, اس علاقے کے لوگ تھے. تو یہاں پر لاشیں بہت زیادہ جو ہے وہ وصول کی جاتی تھی. بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ساحر لدھیانوی نے جو ہے وہ ایک بڑی مشہور نظم لکھی تھی, تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں, اور اس نے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے لاشیں آتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ یہاں کی سماجی زندگی جو ہے متاثر ہوتی ہے. اس حوالے سے فیض صاحب نے ان ساری چیزوں کو دیکھا اور وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے, اور اپنے اوائل کے اندر ہی, اپنی جوانی کے, اپنے لڑکپن کے اندر ہی وہ ترقی پسند نظریات سے متاثر ہوئے. اس طرح علامہ اقبال بھی متاثر ہوئے. علامہ اقبال ویسے تو رائٹ ونگ کے شاعر سمجھے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس دور کی ان کی شاعری کا مطالعہ کریں, جس میں ابلیس کی مجلس شورا جیسی بڑی اہم نظم ہے, یا لینن خدا کے حضور میں ایک نظم ہے, یا انہوں نے جو داس کیپٹل کے حوالے سے جو اشعار کہے, یا مارکس کو نیز پیغمبر در بغل دار کتاب, اور اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے کی, تو وہ بہت زیادہ متاثر. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا واقعہ, جو حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, فیس بک وغیرہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز لائیو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے. ہم پل پل سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ خبر رکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے جو ہے وہ ہتھیار وہاں پر پہنچ گئے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا تھا, اس وقت اتنی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا کے اندر جو بڑی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی تھیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے سوچ اور اس خطے کی سیاست یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اور یہاں پر بھی جو ہے کیونکہ محکوم تھے اور براہ راست حکمرانی تھی برٹش سامراج کی, اور تحریر و تقریر کی کوئی آزادی نہیں تھی, اور جو ہے وہ جو لوکل جو اکانومی تھی اس کو بالکل سپریس کر دیا گیا تھا, اور لوگ جو ہے وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. بنگال میں قحط پڑ رہے تھے, لوگ مر رہے تھے. اس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی رستہ نہیں ملتا تھا, اور یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی کوئی رستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی, جس کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ ایک یہاں پر پارٹی کے طور پر موجود تھی, کانگریس کی قیادت گاندھی جیسے لوگ کر رہے تھے, جو کہ بڑے ہی ریئیکشنری اور جو برطانوی سامراج تھے ان کے ساتھ ایک مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے تھے, جس کے لیے جو ہے وہ گاندھی کو ٹروٹسکی نے اس وقت فالس پروفٹ, جھوٹا پیغمبر کا لقب دیا تھا, کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی زندگی گزارتا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت کی سیاست ساری جو لیڈرشپ, جنا جو کہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر بن کر سامنے آیا, جو کہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں تھا, نہ جو ہے وہ عقل سے, نہ فکر سے, نہ جو ہے وہ معمول سے, اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اتنا ہی تعلق تھا جتنا کسان کا ہیلی کاپٹر سے ہو سکتا ہے. اس کا کوئی دور دور تک جو ہے وہ تعلق, اتنا ویسٹرنائزڈ آدمی اس خطے میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس خطے میں اس کے بعد آج تک اتنا سویلائزڈ, جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کی حوالے سے اگر بات کریں, تو وہ اتنا سویلائزڈ آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا جس کو نماز سے, مسجد سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا. لیکن جو ہے وہ ایک آپ ہپوکریسی دیکھیں, منافقت دیکھیں اس سیاست کی, کہ وہ نعرہ لگاتا ہے کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ, اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک یہاں پر سیاست. خیر وہ 30 کی دہائی تک تو خیر یہ صورتحال نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ وہ حالات تھے جب قیادت کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی, اور لوگوں کو ہندو مسلم سیاست کے اندر الجھایا جا رہا ہے کہ آپ ہندو ہیں, آپ مسلمان ہیں. دوسری طرف جو بورجوا یہاں کے جو سرمایہ دار تھے, وہ برطانوی سامراج کے ایجنٹ بن کر یہاں پر اپنی جو لوکل جو انڈسٹری ہے یا لوکل جو اپنا سٹیک ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کے اندر وہ یہاں کے انگریز جو تھے وہ بھی
بھی استحصال کرتے تھے اور یہاں کی جو حکمران طبقات تھے وہ بھی استحصال کرتے تھے, اور ان حکمران طبقات کی جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی وہ مسلم لیگ کے اندر اور کانگریس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی تھی. خلا تھا, اس خلا کے اندر جو ہے وہ یہاں پر 20 کی دہائی کے اندر جو ہے 1922 میں یہاں سے جو ضلع وطن لوگ تھے انہوں نے اس انقلاب کی قیادت جو روس کے اندر ہوا تھا ان سے مل کر جو ہے وہ اس خطے کے اندر کمیونسٹ سیاست کا آغاز کیا, اور اس سے پہلے لوگ یہاں پر لڑنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو جلیاں والا باغ کا واقعہ اگر 1919 میں جو ہوا, یہاں سے 25-30 کلومیٹر پر جو ہے وہ ایک شہر ہے امرتسر جو کہ زیادہ دور نہیں ہے, یہاں پر جو ہے وہ گولی چلانے کا آرڈر دیا جس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ, آج تک درست فگر اس کا جو ہے وہ نہیں دیا جاتا, لیکن وہ لوگ جو ہے وہ نکلے تھے اور وہ ایک راستہ مانگ رہے تھے. ان کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. وقتی طور پر جو ہے وہ اس کے ریئیکشن میں جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلائی کانگریس نے, اور اس وقت کی جو یوتھ تھی جس کے اندر جو ہے وہ جس کا سب سے بڑا ابھرتا ہوا جو ایک لیڈر تھا وہ بھگت سنگھ کی شکل میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے, اس نے فوری طور پر لبیک کہا سول نافرمانی کی تحریک میں. اسی دور کے اندر جو ہے وہ فیض صاحب بھی جو ہے وہ اب اسکول سے کالج تک جانا شروع ہو گئے تھے. اور آپ سوچیں کہ ایک شاعر کے طور پر جب آپ کو پتہ چلے, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سیال کوٹ میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور آپ کو پتہ چلے کہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اب جو جدید ادب کے نظریات ہیں ان کے مطابق تو ادیب کو سروکار ہی نہیں ہونا چاہیے, ادیب کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا ایسا ادیب ممکن ہے, ایسا ایبسٹریکٹ ادیب جو ہے وہ کوئی ایسا مجرد ادیب جس کے جو ادب کا بنیادی کام ہی جو ہے وہ فیلنگز سے ریلیٹڈ ہے, محسوسات کی ترجمانی کرنا ہوتا ہے, اور بطور انسان وہ یہ تعقل ہی نہ کرے, ریزننگ ہی نہ کرے کہ یہ کیا ہو گئے, تو ممکن ہی نہیں تھا نا. تو علامہ اقبال بھی اس سے متاثر ہوئے بہت زیادہ, اور فیض صاحب جیسے لوگ جو ابتدائی اشعار ابھی کہنا شروع کر رہے تھے, اور پوری شدید ریڈیکلائزیشن, حتیٰ کہ اس خطے کا مولوی بھی متاثر ہوا. آپ دیکھیں جو کمیونسٹ پارٹی بنی تو اس کا پہلا جنرل سیکرٹری مولانا حسرت موہانی جو کہ خود شاعر تھے, جن کی بڑی مشہور غزل ہم سنتے ہیں جو غلام علی نے گائی ہے, چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, وہ یہاں پر کمیونسٹ پارٹی کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے, اور مولانا بھی تھے اتفاق سے. تو اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی, اور جو یہاں کی کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر اس انقلاب نے اس اثرات مرتب نہیں کیے. اور اس عہد کے اندر جو ہے وہ فیض صاحب بھی جو ہے وہ ایک شاعر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے, اور انہوں نے ادبی نشستیں پڑھنا شروع کی. پہلا مشاعرہ انہوں نے جی سی میں پڑھا جس کی صدارت علامہ اقبال کر رہے تھے, اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کا جو بہت زیادہ پذیرائی ملی, کیونکہ اس وقت جی سی میں پطرس بخاری جیسے اور بڑے جو امیر حسن جیسے بڑے علامہ اور بڑے قابل جو پروفیسرز موجود تھے, تو لوگوں نے بھانپ لیا کہ اس نوجوان کے پاس جو ہے وہ کہنے کو بہت کچھ ہے. اور ابتدائی زندگی کے اندر انہوں نے کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی, یعنی کہ ابھی ان کی 25-30 سال عمر تھی جب انہوں نے کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی, اور وہ باقاعدہ ایکٹیوسٹ تھے. مزے کی بات کیا ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض صاحب جو ہے وہ کوئی کتابی زندگی انہوں نے نہیں گزاری کہ وہ جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں اور جس طرح یہاں پر انجمن کے اجلاس ہو رہے ہیں ہلکا ارباب ذوق کے بیٹھے ہیں, لفظوں کی جو ہے وہ بال کی کھال جس کو ہم کہتے ہیں وہ اتار رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں, حالی نے یوں کر دیا فلاں نے یوں کر دیا, بلکہ وہ انتہائی سرگرم اس وقت کے جو سب سے زیادہ جو پولیٹیکلی سب سے سرگرم جو پرتیں تھی سماج کی, فیض صاحب کا شمار ان میں ہوتا تھا. یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھگت سنگھ کے ساتھ عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا ان کا, اور بھگت سنگھ کے ساتھ اسٹڈی سرکلز وغیرہ بھی کرتے تھے, اور جو ہے وہ ہر احتجاج میں شریک ہوتے تھے, ہر لڑائی میں آگے جو ہے وہ پائے جاتے تھے. حتیٰ کہ بعد میں جب وہ پڑھ کر واپس آئے امرتسر سے, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا. یہاں ہیلے کالج میں بھی فیض صاحب جو ہے وہ پڑھاتے رہے, کامرس انہوں نے پڑھایا کچھ عرصہ, پھر انگلش انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. پھر وہ جو ہے وہ ابتدائی دنوں کے اندر ہی ٹریڈ یونین میں بہت ایکٹیو ہو گئے, یعنی کہ اس وقت جو کمیونسٹ پارٹی سے افیلیٹڈ ٹریڈ یونین تھی, پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن آج بھی موجود ہے پی ٹی ایف, اس کے وائس پریزیڈنٹ بن گئے. اور اب ٹریڈ یونین کی سیاست یعنی کہ مزدوروں کی سیاست, تنخواہوں کی, اجرتوں کی مسئلے, چھٹیوں کے مسئلے, بونس کے مسئلے, الاؤنسز کے مسئلے, اس کے اندر سر کھپانا, اور دوسری طرف جو ہے وہ ادب اور شاعری, اور اس کے اندر جو ہے وہ تو یہ بیک وقت فیض صاحب کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس کے لیے انہوں نے بعد میں کہا کہ دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. لیکن وہ ان کا سیاسی شعور بہت بلند تھا. بدقسمتی سے
جو اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا بلنڈر ہوا اس وقت وہ اسی پھر روس کی جو انقلابی روس تھا اس کی جو افسر شاہی تھی، اس کی قیادت تھی، اس نے یہاں پر گمراہ کرنے کی کوشش کی کمیونسٹ پارٹی کو، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فیض صاحب جیسے لوگ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے. برٹش جو آرمی تھی وہ پڑھانے کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے اندر چلے گئے، اور باقاعدہ جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاشزم سے لڑنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ فوج میں چلے گئے. اب ایک شاعر ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ٹریڈ یونین کی سیاست بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شاعری بھی کر رہے ہیں، اور جب پارٹی کی طرف سے کال آئی تو وہ فوج میں بھی بھرتی ہو گئے. یعنی اتنا بھرپور انسان ہی ایک حقیقی ادیب ہو سکتا ہے. جو میرا پوائنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالکل سماجی طور پر کٹا ہوا آدمی جو نہ نہاتا ہے، نہ کپڑے چینج کرتا ہے، شیو اس کی ہر وقت بڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کے تقریب میں شریک ہوتا ہے، نہ رج کے کھانا کھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، بال بڑھا لیتا ہے، اور جو ہے وہ ان ہیومن سا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، جوکر سا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا آدمی نہیں، بلکہ فیض صاحب اس کے بالکل الٹ تھے. فیض صاحب جو ہے وہ ہر وقت بناؤ سنگھار کے بڑے شوقین تھے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ نظر آیا کرتے تھے ہر وقت جو ہے، اور خوش خوراک تھے، خوش صاحب مطالعہ آدمی تھے اور ہر حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عہد میں، اپنے زندگی میں اپنا کردار عملی طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس بنیاد کے اوپر جو فیض صاحب کو کہتے ہیں فیض صاحب کیسے بنے، تو فیض صاحب اپنی جدوجہد سے بنے. ان کے جو میٹافرز تھے انہوں نے خود لڑ کر تخلیق کیے، خود بنائے. ان کو اوپر الہام نہیں ہوتا تھا جو استعارے ان کے ہاں آئے ہیں، جو زبان جو اسلوب آئی ہے، بلکہ وہ گلیوں میں، سڑکوں پہ، فیکٹریوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر جو ہے وہ عملی زندگی سے استعارے کشید کرتے تھے. عملی زندگی سے، عملی جدوجہدوں سے، عملی مزاحمت سے، لڑائیوں سے، اور اتنے جو دیو ہیکل واقعات ہو رہے تھے ان کے ساتھ جوڑ کر ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہے وہ میٹافرز تشکیل دیتے ہیں. اور اس بنیاد کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جب وہ فوج میں چلے گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سیاسی بلنڈر ان سے ہوا، اور پھر جب نام نہاد آزادی ملی تو آپ دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں. انہوں نے اس پاکستان کی تشکیل کو رد کیا. دو مصرے ہیں اگر آپ صرف ان کو دیکھیں، اور انہوں نے پوری کہانی بتا دی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں. اس نے کہا یہاں نہیں رکنا، یہ کوئی مسلمانوں کا ملک پاکستان اور آزادی اور یہ وہ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ پوری نظم پڑھیں تو اس میں بتایا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اور دھوکہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے، اور یہ آزادی وہ نہیں ہے جو کہ جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے. اور یہ ہوتا ہے ادیب کا بنیادی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کام، کہ وہ بڑے جب سماج جو ہے وہ بند گلی میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ادیب بھی سامنے آتا ہے اور وہ اپنے انداز سے لوگوں کو کی رہنمائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. تو فیض صاحب نے پھر وہاں رکے نہیں، پھر یہ نہیں کیا کہ یہ بتا کر پیچھے ہٹ گئے کہ بس ٹھیک ہے جی یہ آزادی جھوٹی ہے، یہ فراڈ ہے، خواب آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا فلاں، بلکہ پھر انہوں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ دوسری انتہا پر چلے گئے. آپ دیکھیں کہ وہ جب یہاں پر کمیونسٹ پارٹی جب پارٹیشن ہوگی تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بھی تقسیم ہوگی. انہوں نے یہاں پر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد رکھی. وہ فاؤنڈر ممبر ہیں کمیونسٹ پارٹی کے. اسی سال ان کو جو ہے وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک انتہائی اقدامات کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ محنت کش طبقے کے نقطہ نظر سے ایک کو کرنے کی کوشش کی، جو کہ 1951 کے اندر انہوں نے باقاعدہ کمیونسٹ کے ساتھ مل کر، اور جو پرانے آرمی آفیسرز تھے جو کمیونسٹ پارٹی کی گائیڈ لائن کے اوپر جو فوج میں چلے گئے تھے، جس میں میجر اسحاق اور باقی لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کر اور یہاں کی انٹیلیجنسیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کو کرنے کی کوشش. کیونکہ بہرحال نیا ملک بننے کے بعد ریاست اتنی مضبوط نہیں تھی اور بہت لڑائیاں چل رہی تھی، کشمیر میں بھی مسئلے چل رہے تھے، باقی جگہ کے اوپر بھی، اور پھر پولیٹیکل ٹرمائل تھا بہت زیادہ. قائد اعظم پورے سرات طور پر قتل ہو گئے، لیاقت علی خان قتل ہو گئے، اور بہت سارے ٹرمائل تھا اور خلا تھا. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کریں اور سرمایہ داری کا خاتمہ کریں. اور جس آزادی کی وہ بات کر رہے تھے اس کے لیے محض وہ اشارہ دے کر گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش. وہ طریقہ غلط تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور وہ مس ریڈ کر گئے صورتحال کو اور ایک ایڈونچر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس میں ناکام ہوئے. پھر اس کی سزا بھی بھگتی اور بہت لمبے عرصہ جیل کاٹنی پڑی. اور پھر جیل میں جا کر فیض صاحب کی شاعری ہے اس کے اندر ایک اور جستے لگنا شروع ہوئی. میں کچھ جو ہے وہ کہتا ہوں دوستوں کو، کچھ ایسی شاعری ہے جو صرف جیل میں ہی کی جا سکتی تھی، کیونکہ جو شدت احساس ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انقلابی اور اس طرح کی
تو پروپیگنڈے کی شاعری تھی، بلکہ اس میں شدت احساس اپنے پیٹ پر نظر. مطلب اقبال بانو نے جو نظم گائی ہے، دشت تنہائی میں ہے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. تو آواز کے سائے جو ہے وہ جیل میں گوشہ تنہائی میں ہی نظر آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اپنا جو بنیادی آئیڈیا تھا اس سے کبھی بھی وہ دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اس میٹافرز کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے جو ہے، اپنے نظموں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اوپر رکھا. پھر یہاں پر ایک جو ہے وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک برا وقت آیا، اور برا وقت یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کو آفیشلی بین کر دیا گیا. جو اس کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کو بند کر دیا گیا. ٹریڈ یونینز کے اوپر جو ہے وہ جو کمیونسٹ پارٹی سے ایفیلیٹڈ ٹریڈ یونینز تھی ان کو بین کرنے کی کوشش کی گئی. پھر وہ پولیٹیکل ٹرمائل الٹیمیٹلی پہلے مارشل اللہ کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوا، لیکن اس سارے عرصے کے اندر بھی یہاں پر ایک مزاحمت کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی، اور فیض صاحب جو ہے وہ اس سے جڑے رہے. پھر ایک NSF نام کی ایک تنظیم یہاں پر بنی، اور اس کے بعد جو دلچسپ ایک اور کوالٹیٹیو ایونٹ جو فیض صاحب کی زندگی میں ہوتا وہ نظر آتا ہے، وہ پھر اس فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف بغاوت ہے، ایوب خان کے خلاف، جو کہ ایک انقلاب کی شکل اختیار کرے گی. جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں، یہ پاکستان کی جو تاریخ پاکستان کی کوئی کتاب ہے اس کے اندر نہیں پڑھایا جاتا کہ یہاں پر جو ہے وہ جو پہلے ہمارے جو فوجی جرنیل تھے، جو کہ اتفاق سے پہلے فیلڈ مارشل بھی تھے بائی دا وے، اور جو ہے وہ بہت طاقتور اور اس وقت ایک ایمرجنگ اکانومی کے اوپر مسلط تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جن کے لیے حبیب جالب نے کہا تجھ سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو ایوب خان واقعی جو ہے وہ خدائی مطلب وہ ایک دعوے دار تھا ایک حوالے سے اگر دیکھا جائے. بہت طاقتور اکانومی کے اوپر بیٹھا ہوا جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑی مزاحمت ہوئی، اس میں اسٹوڈنٹس سے اس کا آغاز ہوا، پھر یہاں کے مزدور اور کسان جنہوں نے جو ہے وہ سوچ وہ فیض صاحب جس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس پر عملی طور پر جو ہے وہ ایک معروضی سچائی کے اندر اس کا اظہار کیا. جب کسانوں نے جو ہے وہ جاگیرداروں کو بھگانا شروع کر دیا، مزدوروں نے فیکٹریوں پر قبضے کرنا شروع کر دیے، اسٹوڈنٹس نے کرائے دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا، جو کرائے دار تھے انہوں نے گھروں کے کرائے دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرے معنوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو چیلنج کر دیا. یہ جو ملکیت کا مقدس حق ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میری فیکٹری ہے، اس بنگلے کا مالک کون ہے، اس گھر کا مالک کون ہے، جو مالک ہے اس کو کرایہ لینے کا حق حاصل ہے، جس کو قانونی شرعی اخلاقی طور پر درست سمجھا جاتا ہے. تو یہی لاہور تھا، یہی فیصل آباد تھا، یہی کراچی تھا. تو لوگوں نے اس رائٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی. انہوں نے کہا جو جیڑا واوے وہی کھاوے، کھیت اس کا نہیں ہے جس کے نام کے کاغذ بنے ہوئے. انہوں نے کہا کھیت اس کا ہے جو درنتی اٹھاتا ہے اور اس کو چلاتا ہے، اور اس پر قبضہ کر لیا. اور یہ باغ سارے جو فیوڈلز تھے بہت بڑی تعداد کے اندر. اسی طرح فیکٹریوں میں جو آپ جاتے ہیں کوٹ لکھپت اور جو شیخو پورہ روڈ کے اوپر انڈسٹریل ایریا ہے، وہ بہت ساری فیکٹریاں اس وقت موجود تھیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ مالکان کو فیکٹریوں میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی. مزدوروں کی یونینز تھی جو کہ اس کو کنٹرول کرتی تھی، اور وہ کہتے تھے ہم چلاتے ہیں، ہم کپڑا بناتے ہیں، ہم جوتا بناتے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ مالک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ فیض صاحب کو پھر جو ہے وہ ان کی جو انقلاب نے ان کے کلام کو اور ان کی سوچ کو اور راسخ کر دیا اور تقویت دی کہ عین اس وقت میں جب ایک انسان بڑھاپے کی اس منزل پہ آتا ہے نا، جب وہ شکست خوردگی میں جانا شروع کر دیتا ہے، تو 50-45 سال کے بعد جو ہے 50 سال کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار اب جو کرنا تھا کر لیا، اور ایک مایوسی ناگزیر ہو جاتی ہے. اور اس وقت یہ بڑا فیشن میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور سوشلسٹ نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ پاگل ہیں، اور اگر آپ اب بوڑھے ہو گئے پھر بھی سوشلسٹ ہیں تو آپ پاگل ہیں. یعنی کہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ نوجوانوں کا کام ہے، اور اب مایوسی آ جاتی ہے، اور آخر میں آخری عمروں میں بڑے بڑے انقلابی جو ہے وہ صوفی بن جاتے ہیں، فلاں فلاں اس طرح کی بات. تو فیض صاحب جب اس عمر کے اس حصے میں جا رہے تھے تو بوڑھے ہونے کے بجائے 68-69 کی تحریک اور انقلاب نے ان کو پھر جوان کر لیا. یعنی اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 60 سال ہو چکی تھی، اور انہوں نے اس کو پھر جوان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آخری زندگی میں اور بھرپور شاعری کی. اگر آپ وہ شاعری جو ہے وہ پڑھیں آپ کو لگتا ہے کہ فیض پھر سے جوان ہو گیا. اس کے جو استعارے تھے، اس کی جو پکڑ تھی، اس کی جو کاٹ تھی، اس کا جو کنٹینٹ تھا وہ اتنا شدید ہوا کہ وہ پھر زبان زد عام ہونا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے جو ہے وہ ایک بڑی مشہور زمانہ جو ہے اس وقت انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کہا اور اعلان کیا. ہم دیکھیں گے ایک اعلان تھا
یہ بتانے کے لیے کہ وہ جدوجہد اور وہ وقت گزرا نہیں ہے، ہمارا وقت ابھی آئے گا، فیوچر کے اوپر غیر متزلزل یقین کی نشاندہی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے عوام کے استعارے اٹھائے، حتیٰ کہ ریلیجن سے استعارے لیے، جو ہے وہ قرآنی آیات سے استعارے اٹھائے، میٹافرز اٹھائے اور ان کو ریولوشنائز کر دیا. یہ ایک بڑے ادیب کی جو ایستھیٹیکل کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے مستعمل الفاظ کو نئے معنی اور مفاہیم دے دیتا ہے، پہلے سے صدیوں سے چلے آ رہے جو الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ کا بھی ایک المیہ ہے کہ یا تو ان کو نئے معانی میں ڈھلنا ہوتا ہے یا پھر ان کو متروک ہو جانا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم جو ہے وہ خواجہ میر درد کی شاعری میں دیکھیں یا پرانے شعراء کی، تو بہت سارے الفاظ جو استعمال ہوتے تھے آج نہیں ہوتے، کیونکہ بعد میں ان الفاظ کو اپنے تبدیل شدہ عہد کے جو ادیب تھے وہ نئے معنی اور نئے مفہوم نہیں دے سکے، اس تبدیل شدہ سوشل کنٹینٹ سے اس کا مطابقت پیدا نہیں کر سکے، اس لیے وہ الفاظ جو ہے وہ مستعمل نہیں رہے. لیکن فیض صاحب نے ہجر کا تصور بدل دیا. ہجر کا تصور کیا ہے فیض صاحب؟ کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ رہی. یہ انہوں نے انقلابی قیادت موجود نہیں ہے، انقلاب ادھورا رہ گیا، ان کے نزدیک یہ ہجر ہے. ٹھیک ہے، وصل ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جو بوسو کنار کر لیا، اور جو ہے وہ حتیٰ کہ بوسا لفظ کا انہوں نے جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شدید ایسی سماجی جو ضرورت ہے جو پورا ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور وہ پوری کب ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. کس چیز کو، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ پوری جو نظم ہے جو کہ رومانوی، جو پوری غزل ہے پوری رومانوی الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر سماجی المیے کی نشاندہی کی جا رہی ہے. وہ کوئی فیض صاحب کی ذاتی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محبوبہ ناراض ہو کے چلی گئی اور فلان، اس طرح سمجھا جاتا ہے عام طور پہ کہ شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نا اس کی شاعری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی ہے اور اب بریک اپ ہو گیا. بریک اپ ہو گیا تو ایسی شاعری ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ جو شاعروں کو جو ہے وہ دورہ پڑتا ہے. تو وہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی قلبی واردات جو ہے، جو آپ کی باطنی زندگی ہے، وہ سماجی جو ایک ارتقائی عمل ہے اس کے ساتھ تعلق میں نہیں جاتی، اس کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتی، اس وقت تک ادب پیدا نہیں ہو سکتا. آپ قصہ سنا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، جو ہے وہ اپنی رودات کسی کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہر کہی گئی بات یا ہر سنایا گیا رنج، ہر سنائی گئی تکلیف جو ہے وہ شاعری نہیں بن جاتی. تکلیف تو آپ ڈاکٹر کو بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے یہاں درد ہو رہا ہے. آپ کارڈیالوجسٹ کو بھی جا کے بتاتے ہیں نا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے. تو جو دل کا درد ہے وہ ایک سماجی بڑے معنی کے اوپر جو ہے وہ جو اجتماعی انسانی تعلقات ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے، تب وہ ایک بڑا ادب بنتا ہے. کیا وہ آپ کی جو کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ بیتی جو ہے وہ ایک جگ بیتی میں اپنا اظہار کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہر سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ یہ تو جو کہا یہ تو میرے دل میں تھا، جو ایک شعر ہے کہ لوگوں کی جو اس وقت کا جو سماجی شعور ہے اس کی جو المیہ ہے، المیہ نگاری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہونے والی جو واقعات ہیں یا روداد ہے اس کا عکاسی کریں، بلکہ المیہ نگاری یہ ہے کہ ایک سماج جس بند گلی میں پھنس چکا ہے اور وہ جس کرب سے گزر رہا ہے اس کو جمالیاتی طور پر پیش کیا جائے، خبر کے طور پر نہیں، اخباری شکل میں، صحافت کے طور پر. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب کا جو جتنے بھی ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، جس میں آج کل بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو خود ہی بازوبان خود یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ وہ غالب سے بھی بڑے شاعر ہیں اور اخبارات میں لکھتے ہیں، اور انہوں نے فیض صاحب پر بڑی شدید تنقید کی. ظفر اقبال صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ فیض ریلیونٹ ہو گیا. اور ایک انہوں نے مضمون شائع کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، 3-4 ایک کالم لکھا تھا اخبار میں، جس کے اوپر ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ایک جو ہے وہ کالم جواب دیا تھا، جس میں انہوں نے یہی تنقید فیض صاحب کے اوپر کی کہ وہ تو نظریے تھے. پھر یہ تنقید کی کہ جی وہ خود محنت کش طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تنقید فیض صاحب پر درست مان لی جائے کہ اگر وہ محنت کش طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے محنت کشوں کے بارے میں کیوں شاعری کی یا انقلاب کی شاعری کیوں کی، تو اس حوالے سے تو خود مارکس اور اینگلز اور لینن اور ٹروٹسکی اور سب کو ہی رد کر دینا چاہیے. مارکس کون ہوتا ہے کہ اس نے کبھی فیکٹری میں کام نہیں کیا، لیکن وہ کیوں کہتا ہے دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ. اینگلز جو ہے وہ کارخانہ دار کا بیٹا ہے، وہ کیوں کہتا ہے کہ جو ہے وہ نجی ملکیت کو ختم کر دیا جائے. اسی طرح لینن ہے، ٹروٹسکی ہے. تو دنیا کے ہر شعبے کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کیونکہ محنت کا طبقہ جو ہے وہ ایک شدید سرمایہ داری کے اندر اس کا استحصال اتنا شدید ہوتا ہے
کہ اس کے جو معمولات زندگی ہیں اس میں اس کے پاس لیئر نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ادب سے مستفید ہو سکے. اس کو کلچر سے باہر کر دیا گیا، اس سے اس کا کلچر چھین لیا گیا، وہ کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے، کلچر میں اس کی نمائندگی نہیں. اور اس کی وجہ سے جو تھاٹ ڈیولپمنٹ اور تھاٹ پروسیس ہے، جو خود محنت کش طبقے کے نظریات ہیں، وہ بھی محنت کش طبقے کے باہر ارتقاء پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ محنت کش طبقہ جو ہے وہ اس سے محروم ہوتا ہے. اور اس لیے جو ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ جو پیٹی بورژوا یا جو مڈل کلاس کے جو دانشور ہوتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خود سماجی طور پر ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ نہ تو براہ راست پیداواری عمل میں شامل ہے اور نہ وہ براہ راست تاریخ کا دھارا تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا وہ حکمران طبقے کا ساتھ دے یا پھر محنت کش طبقے کا ساتھ دے. تو جو حکمران طبقے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر مظفر وارثی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے. اور وہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ شعراء ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ کھل کر حکمران طبقے، آج بھی بہت سارے جو ہے مقبول شعراء اس فہرست میں آ جاتے ہیں، اور جو پھر اپنا طبقہ چھوڑ کر جو ہے محنت کش طبقے کے نظریات کو اپنا لیتے ہیں، پرولٹیرینائز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، یا ڈی کلاسیفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ پھر فیض بن جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ساحر بن جاتے ہیں، وہ جعلی بن جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ادیب اس وقت جو ہے وہ ہمیں پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 80s تک جب فیض صاحب نے جو ہے وہ پھر اس انقلاب کا پھر زائل ہوتے ہوئے دیکھا اس تحریک کو، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ ضیاء الحق کی بربریت آخری عمروں کے اندر انہوں نے دیکھی، لیکن جو ہے وہ آخری وقت تک فیض صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ہمیں مزاحمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد جب فیض صاحب فوت ہوئے اس کے ساتھ ہی ایک تحریک بھی مر گئی. یہاں پر آخری بڑی موومنٹ جو ہے وہ 83 میں چلی. یہاں پر MRD کی جو موومنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ مطالعہ کریں، 83 میں چلی، جب بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، شاہی قلعے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا، ڈرل کیا گیا، مارا گیا، لیکن لوگ مزاحمت کرتے رہے، لڑتے رہے، اور فیض صاحب کا غالباً 84 کے اندر انتقال ہو گیا. تو فیض اور تحریک اتفاقیہ طور پر اکٹھے ہی دم توڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں ایک کالا دور نظر آتا ہے. خاص طور پہ جب سوویت یونین کا زوال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز کا زوال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ مزاحمت اور ادب بالکل آپس میں لا تعلق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پوسٹ ماڈرنسٹ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ادب کی. اور اعلانیہ طور پر جو ہے وہ ادب کو غیر سیاسی قرار دے دیا جاتا ہے، اے پولیٹیکل اس کو قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایک زوال کا عہد ہے جو اب اپنی طبی عمر پوری کر چکا ہے. جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر جو ہے وہ آخری ریلیونٹ شاعر جو تھا وہ جان ایلیا کہا جاتا ہے کہ وہ تھا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیز کی پرسونیفیکیشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کو بھی چاہنے والے بہت زیادہ کوئی گلوریفائی کر دیتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ہیچ اور پست گرا دیتے ہیں. اس کو بھی اس کے خاص عہد میں رکھ کر سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد ہماری بھی اس کے اوپر ایک تنقید ہے، لیکن اس کے بعد تو پھر جو کچھ ہوا وہاں پر جو ہے وہ پھر اس وجہ سے جوان بہت بڑا نظر آتا ہے کہ چلو یار جوان کے پاس جو ہے وہ کہنے کو کچھ نہ کچھ تو تھا، لیکن اس کے بعد کے لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں صرف ہر شعبے کے اندر ہمیں زوال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب صرف جو ہے وہ میں مزاحیہ شاعری کے نام پر جو کچھ احمد سعید جیسے لوگ اور باقی لوگ پھکڑ اور بکواس جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر رونا چاہیے جس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں ٹھیک ہے. جہاد فتح علی خان جیسے لوگ، آج کامریڈ ولید مجھے جو ہے ریپ سنا رہے تھے، کہتے یہ ریپ سنیں آج کے. میں کہا یہ ریپ نہیں ہے، تو ریپ ہے ریپ کہنا چاہیے. پاپ میوزک ہے، پاپ کلچر ہے. میں کہا یہ پاپ نہیں ہے، یہ پاپ ہے کہتے ہیں نا آپ کو پاپ لگے گا. تو ایک زوال ہے بے انتہا. بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ بھی بڑے پاپولر، میرے ذاتی طور پر بڑے اچھے دوست ہیں، تو لیکن بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں اور لوگ اس لیے سن رہے ہیں کہ لوگوں کو اس لیے مرد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو اچھا کھانا نہیں ملے گا یہاں پر تو کھانا تو آپ نے کھانا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کھانا ہی چھوڑ دیں. کھانا بنیادی ضرورت ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایستھیٹکس انسانی ضرورت ہے، ہیومن ایسنس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ اگر آپ کو اچھا ادب نہیں ملے گا تو آپ برا ہی سنیں گے جیسا بھی ہے. تو اس لیے لوگ مقبول ہو جاتے ہیں. کھانا تو لوگوں نے کھانا ہے، جیسا ان کو ملتا ہے لوگ پیٹ بھر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اپنی جو ایستھیٹک کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں لوگ پورا کر لیں. اور پھر جو اکانومی کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو موڈ آف پروڈکشن کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج آپ ریلز کا ہم دور دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ریلز کے اور اس ٹائم لوگوں کے پاس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ جتنے ویلے آج کے عہد میں اتنے کبھی نہیں تھے. بے روزگار آج سب سے زیادہ ہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہے.
لیکن لوگ جو ہے وہ ہر بندہ ہر وقت جلدی میں ہے اور امیڈیٹ سیٹسفیکشن چاہیے. وہ شعر پاپولر ہوگا جس میں معنویت یا پائیداریت نہیں ہوتی, بلکہ آپ کا فوری کتھارسس ہو جاتا ہے. آپ پریشان ہیں, آپ نے اسکول اپنے سیمسٹر کی فیس دینی ہے, آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک بندہ بیمار ہے جس کی دوائی نہیں لے پا رہے ہیں, خاندانی اسٹرکچر آپ کے ٹوٹ رہے ہیں, آپ کی جو ہے وہ بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا پھکڑ والا شعر چاہیے جس پر آپ کھل کر ہنس سکیں, اور ہنس کر آپ اپنا سارا غم غلط کر لیتے. اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ مصنوعی دھوکہ ہے, مصنوعی ہنسی ہے. وہ کہہ کہا جو ہے وہ آپ کو اس دکھ سے نکالتا نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ کہا جو ختم ہو جاتا ہے تو آپ ایک اور گلٹ میں چلے جاتے ہیں. اور اس لیے ایک ڈپریسو ایک آرٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, جو کہ خودکشی کو گلوریفائی کر رہا ہے, اور اس طرح کی جو ہے وہ انفرادیت کو گلوریفائی کر رہا ہے, اور انڈیویجولزم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر آ گیا ہے, سماج سے اسکیپزم اس کے اندر آ گیا ہے. لیکن یہ یہاں پر رکے گا نہیں, سماج جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں. تو ہم کوئی پیسمسٹ لوگ نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت حالت ہے, زوال کی کیفیت ہے. لیکن جو ہے وہ فیض صاحب کے نظریات اور سوچ جو ہے وہ جتنا مرضی حکمران طبقہ فیض میلوں کے ذریعے اور باقی طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر لے, لوگ حقیقی فیض کے نظریات جو ہے وہیں پہنچ جائیں گے جو کہ فیض کرنے کی اور کہنے کی کوشش کر رہا تھا. اور جو تاریخ کا دھارا ہے وہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہ واپس وہاں سے جڑ جائے گا. اور ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک انسان کی یادداشت ہوتی ہے, ایسے ایک طبقے کی اور ایک سماج کی بھی یادداشت ہوتی ہے. تو فیض صاحب کا ادب جو ہے وہ لوگوں کی یادداشت میں جو ہے وہ محفوظ ہے, اس کا ایک ریوائول بلند پیمانے کے اوپر ہوگا. اور وہ اس لیے کیونکہ جو ہے وہ سماج میں تحریکوں کا ریوائول ہوگا, کیونکہ فیض صاحب اس وقت اس لیے یہ سب کر رہے تھے کیونکہ اس وقت سماج میں تحریکیں اور مزاحمتیں موجود تھی. تو آج ہمیں کوئی مزاحمت بڑی نظر نہیں آتی, لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی بنتی ہوئی نظر آتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنز کے خلاف ایک تحریک بنتی ہوئی نظر آتی ہے, KPK میں موومنٹ چل رہی ہیں, ابھی پرائیویٹائزیشن کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ سے تحریکیں بن رہی ہیں, ٹیچرز جو ہے وہ تحریکیں چلا رہے ہیں, باقی لوگ. اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک نئے تحریکوں کے اور انقلابات کے عہد میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہمارے پڑوس کے اندر آپ دیکھیں ایران کے اندر اتنی بڑی تحریک ابھی حال ہی میں چلتی ہوئی نظر آئی. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ نیپال کے اندر ایک بہت بڑی ریولیوشنری موومنٹ بنتی ہوئی نظر آئی. بنگلہ دیش میں بڑے واقعات ہو رہے ہیں. تو ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو ہم اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے. تو جلد یا بدیر یہاں پر بھی انڈونیشیا, یہاں پر بھی جو بنگلہ دیش, اور یہاں پر بھی سری لنکا جیسی جو بڑی تحریکیں ہیں وہ بنتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اسی کے اندر جو ہے وہ پھر جو ان تحریکوں کے ساتھ جڑا ہوا ادب بھی جو ہے وہ نظر آئے گا. اور جو ہے وہ ہم کوئی تاریخ کے خاتمے پر یقین نہیں رکھتے کہ بس فیض آخری ادیب تھا, اور بڑے جو ادیب آئیں گے. جیسے شاعر کہتا تھا میں پل دو پل کا شاعر ہوں اور پل دو پل میری کہانی ہے, اور پھر سے کہا تھا کہ اور آئیں گے جو ہے وہ نغموں کے کلیاں چننے والے. تو ہم بھی, ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ آج یہ جو ایک پاپولسٹ ادب کی جو ایک یلغار ہمیں نظر آتی ہے, جس میں بے معنویت ہے, جس میں لا یعنیت ہے, جس میں انفرادیت ہے, جس میں اسکیپزم ہے, جس میں ڈپریشن ہے, جس میں انگزائٹی ہے, اور اس کے اندر جو اور کیتھارسس ہے, تو اس کا دور ختم ہوگا اور ایک حقیقی نیا ادب آئے گا جو فیض سے بلند پیمانے کے اوپر ہوگا. فیض کو جو ہے وہ فیض سے سیکھتا ہوا, فیض کو اپنے اندر جذب کرتا ہوا, فیض کے سارے نیسیسری جو ضروری اس کی خواص ہیں اس کو اپنے اندر سموتا ہوا ایک نیا اور حقیقی ادب جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اس کے لیے جو ہے وہ ابھی اس کی ابتدائی کوپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ نئے نوجوانوں میں دیکھیں تو ہم ان سے مایوس نہیں ہیں, وہ اچھے شعر کہہ رہے ہیں. جو ادبی ایک شرافیہ ہے وہ تو وہی گھسے پٹی باتیں کر رہی ہے, لیکن نیچے سے جو ہے وہ اس کی کوپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی. اس حوالے سے ہم مارکسسٹ جو ہے, کمیونسٹ جو ہے, وہ ہم اپنی ساری جد و جہدوں میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے روزگار کے لیے, جو ہے وہ جابس کے لیے اور مہنگائی کے خلاف اور باقی چیزوں میں, وہیں ہماری اس جو ادب کے ریوائول کی بھی ایک جنگ ہے. اس لیے ہم آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ کمیونسٹ فیسٹیولز کرتے ہیں, ہم مشاعرے کرواتے ہیں, ہم غزلیں, نظم اور جو موسیقی ہے اس کے ساتھ اپنی جد و جہدوں کو جوڑتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آرٹ کے ذریعے وہ سماج میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, یا لوگوں کو جو ہے وہ براہ راست دقیق قسم کے موضوعات اور کتابوں کے مطالعے کی طرف لانے کے لیے جیسے ایک بنجر زمین میں ہل چلایا جاتا ہے, تو بالکل ویسے ہی وہ ہل کا کام جو ہے وہ آپ ادب سے لے سکتے ہیں, آپ انقلابی شاعری سے لے سکتے ہیں, آپ فلم سے لے سکتے ہیں, آپ باقی چیزوں سے لے سکتے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک جو ہے وہ مزاحمت کا اور ادب کا بہت گہرا تعلق ہے, تحریکوں کا اور انقلابات کا بہت گہرا تعلق. اور اس حوالے سے
جو ہے وہ ایک نئے انقلابی عہد کے آغاز میں ہم جو ہے وہ فیض صاحب کو یاد کرتے ہیں، فیض صاحب کی جو ادب ہے اس کو نئی نسلوں تک پہنچاتے ہیں، اس امید اور اس خواہش کے ساتھ کہ ان کا پیغام جو ہے وہ آج بھی توانا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ وہ نظریہ جو کہ فیض صاحب سے نکال دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں فیض صاحب ایک کمیونسٹ تھے اپنے طور پر، اور وہ کمیونزم کے نظریات جو ہے ان کا ریوائول ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہاں پر بھی جو وقتی جمود آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگ ویزے لے کر بھاگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو یہی گلیاں اور یہی سڑکیں جہاں پر لوگ مایوس پھرتے نظر آتے ہیں، یہی سڑکیں ہوں گی، یہی گلیاں ہوں گی، یہی نوجوان ہوں گے جو ایک دن دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، مکے لہراتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، حکمران طبقے کو للکارتے ہوئے باہر نکلیں گے، اور بڑی بڑی ریاستی مشینریاں اور بڑے بڑے جو نئے سے نئی یہاں پر پولیس فورس اور نئی سے نئی جو جبر و استبداد کے ادارے بنائے گئے ہیں، ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور جو ہے وہ اپنی جو مقدر ہے اس کو بدلنے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے وہ نعرے بھی لگا رہے ہوں گے، اور وہ غزلیں بھی گا رہے ہوں گے، وہ نظمیں بھی گا رہے ہوں گے، وہ شاعری بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ شاعری اور وہ غزلیں، وہ نظمیں اور وہ نعرے، وہ مستقبل کی جو ہے وہ ایک نئے حقیقی معاشرے کی تعمیر میں اینٹ کا کام جو ہے وہ سر جائیں۔